یہ جو عمومی تصور عبادت ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ جو اعمال صالحہ جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، اس کی اہمیت سے لمحے بھر کے لیے بھی چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ یہ افضل ترین عبادات ہیں، اس میں شک نہیں۔ مگر اس تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ صرف انہی عبادات کو عبادت تصور کرتے رہنا، اور اس کے علاوہ بہت ساری عبادات ان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ کرنا بھی نہ، اور اگر کبھی کوئی توجہ دلائے تو اس کو عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھنا، یقیناً یہ بھی جہالت کا حصہ ہے۔ ایک عبادت اور بھی ہے، سورۃ النحل ہے، آیت کا نمبر 81 ہے۔ فرمایا کذالک یتم نعمتہ علیکم، ہم نے تمہیں نعمتیں اس لیے دی ہیں لعلکم تسلمون، تاکہ تم مسلمان بن جاؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی نعمتوں کے متعلق فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تم ان کو گننا چاہو تو کبھی گن نہیں پاؤ گے۔ کبھی فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ نعمتیں ہزاروں ہیں، مگر وحدہ لا شریک نے سورۃ النحل میں فرمایا کہ میں نے جو تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، یہ صرف اس لیے دی ہیں لعلکم تسلمون، تاکہ تم مسلمان بن جاؤ۔ آپ اس کا ترجمہ صرف مسلمان بننے والا اس لیے نہیں کرتے کہ اس آیت سے درس یہ ملے گا کہ صرف مسلمان بن کے رہنا بھی عبادت ہے، تفرقہ بازی کو ختم کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر یہ حقیقت بتائی ہوتی تو آج مختلف ناموں سے ہماری پہچان نہ ہوتی۔ آپ کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں، آپ خود تھوڑے دشمن ہیں جناب اپنے محبوب کی امت کے۔ آپ کو خبر تھی، آپ نے قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھا نہیں، آپ نے کبھی ان کا مطالعہ نہیں کیا۔ قرآن مجید کی وہ آیات مقدسات جو آپ کے ذہنوں پہ فٹ بیٹھتی ہیں، جس طرح وہ آپ کو حفظ ہوتی ہیں، آپ کو یہ آیات کیوں نہیں پتہ چلتی؟ اگر ان آیات کا آپ نے درس دیا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج امت ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ جاتی۔ آپ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے؟ بابا سب سے بڑے دشمن تو آپ ہیں۔ ہم نے زندگی کا جتنا حصہ نماز پہ لگایا ہے، روزے سمجھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنا اعمال کا مجموعہ ہے، جتنا یہ ہم نے سمجھانے پہ لگایا ہے، مجھے بتائیے یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں کہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم اگر ان کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں پاؤ گے۔ مگر ان نعمتوں کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تسلمون، جس طرح فرما رہا تھا کہ میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ جب عبادت کا تصور آیا تو آپ نے جو عبادات بتائی ہیں، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، اور اگر اس نماز سے پہلے کسی کی عزت لٹ رہی ہو تو نماز سے پہلے اس کی عزت کو بچانا بھی فرض ہے، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس میں شک نہیں، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس میں ان فرائض سے انکار ممکن ہی نہیں۔ مگر دوستان محترم، وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ صرف مسلمان بن کے رہنا۔ سورۃ الحج ہے، اور سورۃ الحج میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، اس قرآن مجید کے آنے سے پہلے بھی اور قرآن مجید آنے کے بعد بھی تمہارا نام اس نے صرف مسلمان رکھا ہے۔ خدا کے بندو، اگر وحدہ لا شریک پہ ایمان ہے تو نام وہ رکھو جو اس نے تمہارا نام رکھا ہے، جو اس نے ہماری پہچان بنائی ہے۔ ہم
اتنے باغی ہو گئے، اتنے نکل گئے اپنے وحدہ لا شریک کے حکم سے کہ اس نے کہا میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم نے وہ نام رکھے جو ہمیں پسند تھے، جن جن درس گاہوں سے ہماری نسبت تھی نا ہمیں پڑھنے کی، ہم نے اپنی نسبتیں وہ بنا لیں۔ ملائیت کی حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے بنتی اس لیے نہیں کہ انہوں نے امت کو توڑ کر فرقے بنائے تھے اور ہم فرقے توڑ کر پھر سے ایک امت بنا رہے ہیں۔ نہیں چاہیے ہمیں وہ پہچان جو آپ نے بنائی ہے۔ آپ کہیں قرآن مجید کا یہ ترجمہ نہیں بنتا جو میں کر رہا ہوں، تو دوستان محترم، جو ترجمہ آپ نے کیا ہے اس کے ساتھ متفق ہونا بھی ضروری نہیں۔ قرآن مجید کی آیت کے ساتھ متفق ہونا ضروری ہے، مگر اس کا ترجمہ جو آپ نے اپنے ذہنی میلان کے مطابق کیا ہے اس کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں۔ اس نے کہا لعلکم تسلمون، میں نے تمہیں نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ تم مسلمان بن کے رہو۔ دوستان محترم، اس نے جو ساری نعمتیں دی ہیں وہ فرماتا ہے لعلکم تسلمون، میں نے تمہیں نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تصور عبادت یہ بھی ہے کہ صرف مسلمان بن کے رہنا یہ بھی عبادت ہے، اور اس کے بالکل برعکس اگر آپ صرف مسلمان بن کے نہیں رہتے تو فرقہ بازیوں میں آپ جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا یہ اللہ کے دیے گئے تصور عبادت سے روگردانی ہوگی۔ وحدہ لا شریک نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے اور ہم نے وہ نام رکھ لیے جو ہمیں پسند تھے، جن جن درس گاہوں سے ہماری نسبت تھی ہمارے علم کے حاصل کرنے کی، ہم نے ان کے نام پہ بالکل مکتبہ فکر ہی الگ تشکیل دے لیا۔ وہ پہچان جو وحدہ لا شریک نے دی تھی اس سے ہٹ گئے اور ہم نے کہا ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنی سختی پیدا کی کہ سلام تک لینا گوارا نہ کیا، بلکہ اگر دوسرے مکتبہ فکر کا شخص کبھی کسی مسجد میں آ جائے تو اس کو عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا۔ سورۃ الحج میں اس نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اس نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو عبادت کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ صرف مسلمان بن کے رہو تو بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ بھی تمہارے خمیر کا حصہ ہے، ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ خدا کے بندو، جب اس نے تمہیں فرقوں میں پیدا نہیں کیا تو تم فرقوں میں مرنا کیوں چاہتے ہو؟ دنیا میں رہے تو فرقوں میں بٹ بٹ کر اس کی پہچان یہ، اس کی پہچان وہ، فلاں 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 فلاں، جو نام آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہیں، نام لینا ہمارے تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے نام لے کر اس طرح نہیں، ہم تو ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تب بھی آپ فرقوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اور جب آپ مریں گے اس کے بعد بھی آپ کا فرقہ آپ کی پہچان نہیں رہے گا۔ اگر ایسا ہے تو جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر بالخصوص سلام کہا کریں۔ ایک ہے وحدہ لا شریک کے محبوب نے عمومی سلام سکھایا، فرمایا جب بھی قبرستان سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، او اس قبرستان میں جتنی بھی قبروں والے ہو سب کو سلام ہے۔ اس میں آپ کے بنائے گئے فرقے کے علاوہ بھی لوگ وہاں موجود ہیں، مگر آپ ان کو تخصیص کے ساتھ نہیں کہتے کہ خصوصی طور پہ ان کو سلام ہو جو میرے فرقے والے ہو، نہ، سلام وہی کرنا پڑے گا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ پیدا ہوئے تب بھی آپ کی پہچان وہ فرقہ نہیں، اور جب آپ کی وفات ہو گئی اس وفات کے بعد بھی آپ کی پہچان وہ فرقہ نہیں۔ یہ جو درمیان میں اتنا عرصہ ہے، 60-70 سال کا، جتنا بھی وحدہ لا شریک نے زندگی کا جتنا حصہ دیا ہے، پھر یہ فرقوں میں بٹ کر کیوں جینا چاہتے ہو؟ تصور عبادت یہ ہے کہ ان فرقہ بازی سے نکل آنا اور صرف مسلمان بن کے رہنا بھی عبادت ہے۔ اگر صرف مسلمان بن کے رہو گے اور اس کی قربت کے لیے رہو گے تو تمہارا پل پل عبادت تصور ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ فرقوں میں بٹ جانے کا کوئی عذاب نہیں ہے، نہ،
ایسا نہیں ہے، آپ کو بتایا نہیں گیا، آپ کو سمجھایا نہیں گیا۔ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے 105۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقہ بازی میں بٹ گئے تھے، جو فرقہ پرستی میں پڑ گئے تھے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اس کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے جبکہ ان کے پاس واضح نشانی قرآن مجید کی صورت میں آ گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدہ لا شریک اتحاد کی جو دلیل بتا رہا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے 40 سال پہلے منہاج القرآن کی بنیاد ہی اس لیے رکھی تھی چونکہ صرف پاکستان کی دھرتی پہ نہیں، قرۂ ارض پہ اتحاد امت کی جو سب سے بڑی تحریک ہے وہ تحریک منہاج القرآن ہے۔ الحمدللہ ہم اتحاد امت کی تحریک کو صرف دھرتی پاکستان پہ نہیں چلا رہے بلکہ قرۂ ارض پر عالمگیر تحریک ہے اتحاد امت کی تحریک منہاج القرآن۔ فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب اس آیت پہ خدا کے لیے غور کریں، علماء بھی غور کریں اور عوام الناس بھی غور کریں۔ پلٹ آئیے اپنی اصل کی طرف۔ قرآن مجید کو اللہ وحدہ لا شریک نے اتحاد کی دلیل بتایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے، اس وحدہ لا شریک نے فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ دنیا میں عذاب یہ ہے کہ آپ محبت سے رہ نہیں پاتے، آپ ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، اور آخرت میں بھی عذاب ایسے لوگوں کا مقدر ہوگا جنہوں نے تفرقے کی بھیٹ چڑھا دیا امت مصطفیٰ کو، جن کی بات کو سنا جاتا تھا، جن کے لفظوں میں تاثیر تھی، جن کو عوام سن کر قریب آ سکتے تھے، جن کی بات کو توجہ سے سنا جاتا تھا، انہوں نے کبھی درس محبت دیا ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ لڑانے کی باتیں کرتے رہے، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بدعتی، وہ رافضی، وہ خارجی، وہ فلاں، وہ فلاں، وہ فلاں۔ جب اس طرح کرتے رہو گے تو یاد رکھنا وہ جو تصور عبادت تم نے دیا ہے وہ جز وقتی ہے، مگر کل وقتی عبادات میں یہ ہے کہ تفرقہ بازی سے نکل آؤ اور فرقہ پرستی سے نکل کر صرف اور صرف مسلمان بن کے رہنا، صرف اور صرف مسلمان بن کے جینا اور مرنا، یہ بھی عبادت ہے۔